السلام علیکم دوستو، امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد بلال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوئے واقعات لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ دوستو اس چینل پہ آپ لوگوں کو اردو ہندی میں بہت ہارر سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر دوستو آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کی اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ہم سے اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ تو یہ سٹوری ہے فیصل نام کے ایک لڑکے کی جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو فیصل کا کہنا ہے ویسے وہ UK میں کام کرتا ہے، مگر اپنے کزن کی شادی کے سلسلے میں وہ پاکستان آیا تھا۔ دوستو فیصل کا کہنا ہے ایک رات وہ کشمیر سے اپنے کزن کے گاؤں جا رہا تھا جس کی شادی تھی۔ دوستو اس کی خالہ نے اس کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ شادی میں ابھی 2 دن باقی ہیں، تم کل صبح آ جانا، مگر فیصل کے کزن اس کو بار بار بول رہے تھے اگر تم نہیں آؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا، تمہیں ابھی ہی آنا ہوگا۔ پہلے تو فیصل منع کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر جس کزن کی شادی ہوتی ہے اس کے بار بار بولنے پر فیصل رات کو ہی نکلنے کا سوچتا ہے۔ اس کی خالہ کے بار بار منع کرنے پر بھی فیصل رات کو اپنے شہر سے نکل آتا ہے۔ اس راستے میں ایک جنگل بھی آتا ہے جہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی سنسان اور پرسرات جنگل ہے، اس میں کافی بار لوگوں کی موت ہو چکی ہے، تو اس لیے اس راستے سے رات کے وقت کبھی نہیں آنا چاہیے۔ مگر فیصل کے کزن کے بار بار کہنے پر فیصل رات کو ہی نکلنے کا سوچتا ہے اور وہ کشمیر سے نکل جاتا ہے۔ فیصل کے دماغ میں گاؤں والوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اپنے کزن کی ضد بھی۔ راستے میں فیصل اس جنگل کے کافی قریب آ جاتا ہے۔ فیصل کے ذہن میں گاؤں والوں کی وہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر فیصل ان سب باتوں کو نظر انداز کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ کافی دور ایک عورت روڈ کے درمیان میں کھڑی ہے جو کہ فیصل کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ پہلے تو فیصل یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے، مگر پھر فیصل سوچتا ہے کہ اتنی رات کو یہ عورت کہاں جائے گی۔ فیصل اس کے پاس جا کر گاڑی روک دیتا ہے۔ فیصل اس کو دیکھتا ہے کہ وہ عام عورتوں سے کافی لمبی ہوتی ہے، مگر فیصل اس بات کو اگنور کرتا ہے۔ فیصل دیکھتا ہے کہ وہ گلابی رنگ کے کپڑوں میں ہوتی ہے اور اس نے ایک چادر کے ساتھ اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ پاؤں سب چھپایا ہوتا ہے۔ فیصل اس سے بولتا ہے کہ آپ اتنی رات یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ فیصل سے بولتی ہے پلیز مجھے گاڑی میں بٹھاؤ، میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ فیصل پہلے تو سوچتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر فیصل بولتا ہے اگر میں نے بھی اس کو لفٹ نہ دی تو یہ اتنی رات کو آخر کہاں جائے گی۔ فیصل اس کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا ہے۔ وہ لڑکی آ کر فیصل کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، جبکہ فیصل سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے بیٹھے گی۔ وہ بولتی ہے نہیں، میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اتنی رات کو اس جنگل میں کیا کر رہی تھی۔ فیصل بولتا ہے ٹھیک ہے۔ راستے میں فیصل محسوس کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس سے چنبیلی کی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ پہلے تو فیصل کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، مگر پھر فیصل سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس عورت سے ایسی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ فیصل اس سے بولتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اتنی رات کو اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی تھی۔ وہ عورت فیصل سے بولتی ہے میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور میرے خاوند نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں اپنی امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ فیصل اس لڑکی سے بولتا ہے آپ کو اتنی رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، آپ اپنے والدین کو کال کر بلا لیتی کہ وہ آپ کو آ کر لے جاتے۔ وہ عورت بولتی ہے نہیں، میرے خاوند نے مجھے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، تو اتنی رات کو میں نے اپنے والدین کو بلانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں خود ہی جا رہی ہوں۔ فیصل پھر سے گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں لڑکی فیصل سے بولتی ہے کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ یہ سن کر فیصل خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی پھر سے بولتی ہے یہ دنیا بہت زیادہ ظالم ہے۔ فیصل اس بار تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، اگر اس نے کسی کو غلط بولنا ہی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بولے، وہ پوری دنیا کو کیوں بول رہی ہے، کیا وہ اس دنیا کی نہیں ہے؟ مگر فیصل خاموشی سے پھر گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ فیصل گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے اوپر ایک چادر کی ہوتی ہے۔
فیصل صرف اس کی ایک سائڈ دیکھ پاتا ہے، اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ خیر فیصل اتنا غور نہیں کرتا۔ کچھ آگے جا کر ہی وہ عورت بولتی ہے فیصل سے کہ تم مجھے یہیں پر اتار دو۔ فیصل بولتا ہے اس سے تھوڑا ہی دور آپ کا گھر ہے، آپ کو میں آپ کے گھر کے پاس کیوں نہ اتاروں؟ وہ بولتی ہے نہیں، میں نے اپنے والدین کو کال کی ہے، وہ مجھے یہیں سے آ کر لے کر جائیں گے۔ فیصل بولتا ہے یہاں پر تو آس پاس جنگل ہی جنگل ہے، آپ کو میں آپ کے گھر تک اتار آتا ہوں۔ وہ بولتی ہے نہیں، میں نے آپ سے بولا نا کہ میرے والدین مجھے یہیں پر لینے آئیں گے۔ یہ سن کر فیصل بولتا ہے ٹھیک ہے، آپ اتر جائیے۔ فیصل اس لڑکی کو وہیں پر اتار دیتا ہے اور پھر سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑے ہی دور اس کی منزل ہوتی ہے۔ فیصل کچھ دیر میں ہی اپنے کزن کے گھر پہنچ جاتا ہے اور جاتے سار ہی اپنی خالہ کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ اس کی خالہ بولتی ہے تم بہت خوش قسمت ہو جو وہاں سے زندہ واپس آ گئے۔ یہ سن کر فیصل پہلے تو حیران ہو جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے خالہ جان آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس کی خالہ اس سے بولتی ہیں بیٹا فیصل، جس کے ساتھ تم یہاں تک آئے تھے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ یہ سن کر فیصل بہت ڈر جاتا ہے، مگر اس کے کزن اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس امی کی باتیں ہیں، تم اس کو زیادہ مت سوچنا۔ خیر فیصل اپنے کزن کے ساتھ چھت پر جا کر چرپائیاں بچھا لیتا ہے اور وہیں پر ان کے ساتھ لیٹ کر گپ شپ کر رہا ہوتا ہے۔ گپ شپ کرتے ہی اس کو کب نیند آ جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کے 3 بجے کے قریب اس کا کزن اونچی سی چیخ مارتا ہے، جو سن کر سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں، وہ سب چھت پر آ جاتے ہیں۔ فیصل بھی یہ چیخ سنتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک سفید سے کفن کی طرح کوئی سایہ تھا، جو دیکھ کر فیصل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے کزن سے اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں نے فیصل بھائی کے سر کے اوپر کسی عورت کو کھڑے دیکھا، وہ بھی سفید لباس میں۔ یہ سن کے اس کے گھر والے بھی سب بہت ڈر جاتے ہیں اور فیصل بھی اپنی خالہ لوگوں کو سب بات بتا دیتا ہے کہ اس طرح سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سر کے اوپر کفن میں کسی چیز کا سایہ دیکھا ہے۔ اس کی خالہ یہ بات سن کر بہت گھبرا جاتی ہیں اور اس کو بولتی ہیں کہ ہمارے گھر سے کچھ ہی دور ایک بابا جی ہیں جو ہمارے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ خیر صبح ہوتے ہی وہ سب ان بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فیصل، اس کی خالہ اور اس کے کزن ان بابا جی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بابا جی دروازے کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں فیصل تم اکیلے نہیں آئے بلکہ تم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ یہ سن کر فیصل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ بابا کچھ عمل شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس چڑیل کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے اور وہ بابا اس چڑیل سے بولتے ہیں کہ تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ تو وہ ان بابا سے بولتی ہے کہ جب یہ راستے میں آ رہا تھا تو اس نے بہت پیاری خوشبو لگائی تھی جو مجھے بہت پسند آئی، اس لیے اب میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اور میں اس کی بیوی کو بھی مار دوں گی۔ فیصل یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس کی خالہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ بابا بہت سخت عمل کرتے ہیں جس سے وہ چیز فیصل کو چھوڑنے کے لیے مان جاتی ہے۔ بابا بولتے ہیں تم اپنی کوئی نشانی دو جس سے ہمیں یقین ہو کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو۔ وہ بولتی ہے ٹھیک ہے، اسی گاڑی میں اپنی نشانی دے کر جاؤں گی۔ وہ بابا فیصل سے بولتے ہیں کہ اب یہ چلی گئی ہے، مگر جس وقت تم اس کے ساتھ آ رہے تھے اس وقت اگر اس کا چہرہ تم دیکھ لیتے تو تمہاری روح نکل جاتی۔ یہ ایک بہت ہی ظالم چڑیل ہے اور اس کے اوپر جو چادر تھی یہ پوری جلی ہوئی تھی اور جو اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں چھپائے تھے وہ اصل میں صرف ہڈیاں تھیں۔ یہ سن کر فیصل اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ بابا فیصل سے بولتے ہیں کہ اب تم نے نماز قرآن نہیں چھوڑنا۔ فیصل یوں ہی کرتا ہے، مگر فیصل کا کہنا ہے وہ چیز فیصل کو پھر بھی کچھ دن تک محسوس ہوتی رہی، جیسے کہ سوئے ہوئے اس کو لگتا تھا کہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ مگر کچھ دن بعد وہ بابا پھر سے فیصل کے گھر آئے اور فیصل کو کچھ تعویذ دیے اور فیصل سے بولا تم کب تک یہاں ہو؟ فیصل نے بولا بس کچھ دن ہی یہاں پر ہوں،
جیسے ہی میرے کزن کی شادی ہوتی ہے اس سے کچھ دن بعد میں واپس UK چلا جاؤں گا۔ تو وہ بابا فیصل سے بولتے ہیں کہ جب تک میرا عمل پورا نہ ہو تم کوشش کرو کہ تم یہیں پر رہو۔ فیصل کچھ دن کے لیے وہاں رک جاتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ بابا فیصل سے بولتے ہیں کہ اب مجھے وہ گاڑی دکھاؤ جس میں تم اس کو لے کر آئے تھے، اس نے اپنی کچھ تو نشانی چھوڑی ہوگی۔ فیصل اور بابا اس گاڑی کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گاڑی کے شیشے پر ڈھانچے کے ہاتھ تھے، کیونکہ بابا نے بتایا تھا کہ اس چڑیل کے ہاتھ نہیں تھے بلکہ صرف ہڈیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر فیصل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، مگر اب وہ خود میں کافی بہتری محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بابا کا عمل پورا ہوتا ہے اور فیصل دوبارہ سے UK میں چلا جاتا ہے، مگر فیصل کا کہنا ہے کہ اب بھی اس کو وہ چیز اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے۔ فیصل پھر سے ان بابا کو کال کرتا ہے اور وہ بابا بولتے ہیں کہ کچھ دن تک ایسا ہوگا، مگر کچھ دن بعد انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم کوشش کرو کچھ دنوں میں دوبارہ پاکستان میرے پاس آؤ، ہمیں ایک آخری چلہ کاٹنا ہوگا، اس کے بعد یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی سٹوری، امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ہمیں کومنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ اور دوستو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو ڈسکرپشن اور اسکرین پہ دیے نمبر پر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کی سٹوری پر بنے گی۔ ملتے ہیں دوستو ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔